الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ قریب آ جائیں سننے کے لیے. یہ سورہ فتح کی جو آخری تفسیر ہے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان ہونے والی ہے. اس کے اندر آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عثمان کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا اور ان کے ساتھ چند ساتھی بھیجے تھے
تاکہ وہ مکہ جائیں اور وہاں کے جو مشرکین ہیں ان سے بات چیت کریں، اس چیز کے متعلق بات چیت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں مکہ، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کے اندر حضور دیکھ رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی سب مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اور اس وقت مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور اور قبضے میں نہیں تھا۔ اب حضور جاتے ہیں تو مکہ والے حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روک لگاتے ہیں، ان کو انٹری دیتے نہیں ہیں آنے کی۔ تو حضور نے حضرت عثمان اور ان کے چند ساتھیوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مکہ والے کے ساتھ بات چیت کرو کہ وہ ہمیں مکہ کے اندر داخل ہونے دیں، ہم کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں۔ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر داخل ہو کر عمرہ کرنے کی اجازت جس طرح مکہ والوں کو حاصل ہے، اسی طرح ہمیں بھی حاصل ہے، لہٰذا ہمیں اس سے روکا نہ جائے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عثمان جب گئے نا بات چیت کرنے کے لیے، تو ذرا بات چیت کرنے میں کچھ طوالت ہو گئی، بہت وقت بعد حضرت عثمان آئے، لیکن جب حضرت عثمان آئے نہیں تھے تو اس وقت مکہ والوں نے خفیہ طریقے سے رات کے وقت، غفلت کے وقت میں 80 یا 50 مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کے لیے بھیجا، تاکہ وہ خفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ نہ حضرت عثمان کو اس کے بارے میں معلوم، نہ صحابہ اور نہ حضور کو یہ بات معلوم، لیکن صحابہ اور حضور بڑے ماہر تھے نے۔ 80 لوگ جب رات کے وقت حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور وہ کچھ حملہ وغیرہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اب اللہ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ اللہ ہی کی ذات وہ ہے جس نے مشرکین کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا مکہ کی وادی کے اندر، بعد اس کے کہ تم مشرکین پر غالب آ چکے تھے۔ تو اللہ نے جو یہ قتل و قتال کا سلسلہ بند کیا نا، یہ قتل و قتال کا سلسلہ بند کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور اس کی قدردانی صحابہ کو کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں کو قتل کر دیتے، یا یہ کہ ان کو قیدی بنا کر اپنے پاس رکھتے، تو ہوتا یہ کہ حضرت عثمان اور ان کے جو ساتھی ہیں نا مکہ والے، ان کو قید کر لیتے یا ان کو قتل کر دیتے۔ اب ہوتا یہ کہ جب مسلمان یہ دیکھتے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو قتل کیا، اور مشرکین یہ دیکھتے کہ مسلمانوں نے مشرکین کو قتل کیا، تو بہت خطرناک جنگ کھڑی ہو سکتی تھی، مقابلہ ہو سکتا تھا، جنگ چھڑ سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس قتل و قتال کو روکا۔ اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو مشرکین سے روکا، مشرکین کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روکا۔ اگر یہ قتل اور قتال ہو جاتا ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے اور بہت مارتے ان کو۔ لیکن ہوتا یہ کہ مکہ میں اس وقت دبے کچلے کمزور مسلمان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خود یہ معلوم تھا نہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، خفیہ طریقے سے وہ ایمان لا چکے تھے، اور مشرکین مکہ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ایمان کو خفیہ رکھا تھا، کسی کے سامنے ظاہر کیا نہیں تھا، لیکن تھے وہ مسلمان، اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، رسول پر بھی ایمان رکھتے تھے، صحابہ کی طرفداری کرتے تھے، لیکن وہ چونکہ بہت کمزور تھے اور مجبوری ان کو لاحق تھی، اس لیے وہ ہجرت کر نہ پائے تھے مدینے کی طرف، اور حضور کا ساتھ انہوں نے دیا نہیں مجبوری کی وجہ سے، لیکن تھے مسلمان۔ اب اگر جنگ ہوتی، قتل و قتال ہوتا، مارم ماری ہوتی، تو بہت سے ایسے مسلمان جو مکہ کے اندر اپنے ایمان کو چھپا رہے ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے، ان کو بھی قتل کیا جاتا، کیونکہ مسلمان جب پھر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے ایک علاقے کے اندر تو سب کو پوچھیں گے تھوڑی کہ تم مسلمان ہے یا مشرک ہے، کسی کو پوچھیں گے نہیں، جو آیا سامنے اس کے ساتھ قتل و قتال شروع۔ تو بہت سے سچے پکے مسلمان جنہوں نے اپنے ایمان کو مکہ کے اندر چھپایا ہے شر سے بچنے کے لیے، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے، اور اس کی ندامت مسلمانوں کو ہی ہوتی کہ یار ہماری تلوار سے مشرکین کا قتل ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے قتل کے بجائے ہمارے ہی مسلم بھائی قتل ہو گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو قتل و قتال اس موقع پر نہیں کیا نا، اس میں تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جو اللہ نے ایمان والوں پر نازل فرمائی، کہ جو مشرکین تھے ان کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روکا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو مشرکین سے روکا۔ اللہ اگر اس قتل و قتال کو نہ روکتا تو مسلمان جو مکہ کے اندر ہے وہ بھی قتل ہو جاتے، اور جو مسلمان جنہوں نے قتل کیا ان کو وہ پشیمان ہوتے۔ تو رحمت اللہ نے نازل فرمائی ایمان والوں پر کہ مکہ کے اندر جو خفیہ مسلمان تھے ان کو قتل ہونے سے بچا لیا، اور جو مسلمان مدینے کے اندر ہے جو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو مسلمان کو قتل کرنے سے اللہ نے بچا لیا۔ یہ رحمت ہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضور سے سوال کیا تو حضور نے اس کو یہ بات کہی کہ دیکھو قتل کرنے والا بھی جہنم میں جاتا ہے اور جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ بھی جہنم میں جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منقول ہے، اس کے اندر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے وہ جہنم کے اندر جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ جہنم کے اندر کیوں جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کیونکہ وہ آدمی بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص ہوتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے ساتھی کو قتل کر دوں، لیکن وہ قتل کر نہ پایا، مقتول ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ پر پکڑ فقط کرنے پر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی مضبوط ارادہ کر لیتا ہے دل میں کہ مجھے گناہ کرنا ہے، لیکن پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا تو بھی اس کو گناہ ملتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، کوئی آدمی اگر ذہن بنا لیتا ہے، ارادہ پکا بنا لیتا ہے کہ مجھے بد نظری کرنی ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے میں بد نظری کروں گا، لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو نیٹ ہی نہیں ہوتا، یا کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے ایسی جو بد نظری تک اس کو پہنچائے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بد نظری کی نہیں تو مجھے گناہ نہیں ملا۔ نہیں، جو تو نے پکا ارادہ کیا تھا اس پر بھی تجھے گناہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ تو دراصل مضمون سے ذرا ہٹنا پایا گیا۔ بات دراصل یہ کہنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر رحمت نازل کی اور قتل و قتال سے ان کو بچایا، کیونکہ اگر قتل و قتال ہو جاتا نہیں تو مسلم قتل بھی ہوتے اور ان کو قتل کرنے والے بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ نے اس معاملے کو روکے رکھا۔ حالانکہ اس وقت جو مسلمانوں کے حوصلے تھے وہ بڑے بلند تھے۔ مسلمان بیچارے احرام کی حالت میں آئے تھے، عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، کتنے سالوں بعد عمرہ کرنے کے لیے یہ لوگ مکہ آ رہے تھے، اور مکہ ان کی سرزمین تھی، یہ لوگ یہاں پر رہتے تھے پہلے، لیکن ان کو داخل ہونے سے ہی روک دیا گیا۔ یہ لوگ قربانی کے جانور لائے تھے اپنے ساتھ کہ ان کو ہم حرم کے اندر لے جائیں گے اور وہاں پر ان کو قربان کریں گے، لیکن ان کے جانور کو ایسے ہی باہر چھوڑ دیا گیا، یہ کھڑے رہ گئے اور وہاں پر ہی ٹھہرے رہے، ان کو حرم کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی کہ ان کو قربان کیا جائے۔ تو بڑے حوصلے بلند تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ مسلمان جو خفیہ طور پر مکہ میں چھپے ہوئے تھے اگر وہ وہاں سے ذرا دیر کے لیے ہٹ جاتے تو اللہ بتا دیتا کہ مسلمان بھاری یا مشرکین بھاری، یعنی پھر مسلمانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا۔ لیکن وہاں پر کچھ کمزور مسلمان تھے، اللہ چاہتا تھا کہ ان کا قتل نہ ہو اس عظیم قتل و قتال میں، اس لیے اللہ نے اس قتل و قتال کو روکے رکھا۔ لہٰذا مشرکین یہ ہرگز نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے جو صلح کی ہے ان کے ساتھ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ بندی ہوگی، تو یہ کمزور ہو کر انہوں نے صلح کی ہے۔ نہیں، مسلمانوں نے اس میں اپنا فائدہ سمجھے، ورنہ مسلمانوں نے کمزور ہو کر صلح نہیں کی، بلکہ اسلام کے اندر کمزور پڑھ کر صلح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو
جب صلح ہو رہی تھی اور یہ بات اگریمنٹ کے اندر آ رہی تھی کہ مشرکین مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے، مسلمان مشرکین پر حملہ نہیں کریں گے، جنگ بندی ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کی اسلام کی دعوت پھیلانی ہے تو وہ پھیلا سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت، ہم اب رکاوٹ ان کے لیے پیدا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی جب صلح ہو رہی تھی تو اس صلح کے اندر بہت سے عرب والے ان کو اپنی جاہلیت والی عصبیت اور جاہلیت کی حمیت اور ضد یاد آ گئی، اور وہ صلح کے اندر کچھ ایسی بچکانہ حرکتیں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا غضب عروج پر آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے صلح نامے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے ہم اس صلح کو شروع کرتے جو سب پر رحم کرتا ہے، ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ ان لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا مٹاؤ اس کو، جاہلیت کی ضد ان کے اندر آ گئی، لکھو بِاسْمِكَ اللہم، کہ ہم اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، بس رحمان رحیم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے تم؟ اب مسلمان بڑے غصے میں کہ یہ رحمان رحیم لکھ بھی لیا تو ایسی کون سی بات ہم نے کہہ دی جو تم کو پسند نہیں؟ لیکن یہ رحمان کے نام سے بہت چڑھتے تھے، مشرکین رحمان کے نام سے بڑے چڑھتے تھے، ان کو رحمان کا نام پسند ہی نہیں، اور یہ بات پہلے سے ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں تو بعض علاقوں کے اندر رحمان کا نام پسند نہیں، اس لیے نیگیٹو رول بھی اس کو دیا جاتا ہے جس کا نام رحمان ہو۔ رحمان جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظیم الشان نام ہے، بہت اچھا نام ہے یہ اللہ کا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جو سب پر رحم کرے، کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو اس کی رحمت سے خالی ہو۔ اب مشرکین یہ سمجھتے تھے اس سے کہ جب اللہ ہی سب پر رحم کرے گا اور ہر شخص پر رحم کرنے والا اللہ ہی ہے تو پھر ہمارے معبود کہاں جائیں گے، وہ کس پر رحم کریں گے؟ ان کے لیے تو کوئی ایسا شخص باقی ہی نہیں رہا جو رحمت سے خالی ہو کہ وہ اس پر رحم کرے۔ اس سے بہت چڑھتے تھے اس لیے انہوں نے کہا نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو، بِاسْمِكَ اللہم لکھو۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور صبر کر کے وہ بات مان لی۔ پھر ہوا یہ کہ حضور نے جب صلح کے اندر اپنی سگنیچر لگانی چاہی تو اس صلح کے اندر حضور نے لکھا محمد رسول اللہ، محمد نے اگری کیا ہے اس پر اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جو قریش کا نمائندہ تھا نا، سہیل ابن عمرو، وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا، اگر تو رسول اللہ ہے نہ ہمیں یہ بات تسلیم ہوتی کہ تو اللہ کا رسول ہے تو یہ پھر جھگڑا ہوتا ہی نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو یہ رسول اللہ مت لکھو، لکھو محمد عبداللہ کا بیٹا۔ اب اس وقت تو وہ مسلمان بڑے غضبناک ہو گئے، بڑے غضبناک ہو گئے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جب جاہلیت کی ضد سامنے والوں پر آ گئی تھی نا، تو اس وقت بھی یہ بات دور نہیں تھی کہ وہاں پر ہی لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور اس صلح کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اے مسلمانوں تم کو صبر کی توفیق دی، تم پر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اور اس صلح کو اللہ نے ہونے دیا، اس کو مکمل کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑا احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کلمہ تقویٰ پر جمائے رکھا، یعنی انہوں نے رسول اور اللہ کے حکم سے آگے بڑھ کر جذبات کے اندر کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے کنٹرول کیا اپنے ایموشنز پر۔ تو اللہ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ صلح ہوئی نہیں تو اس صلح کے نتیجے میں مسلمانوں کو بڑے فوائد حاصل ہوئے۔ بالآخر یہی تو وہ صلح تھی جس صلح کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے اندر پورے عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ خود مکہ والوں نے جب غداری کی تو حضور نے 10,000 کی فوج لے کر مکہ کو 2 سال کے اندر کنٹرول میں لے لیا، یہودیوں کو ختم کیا۔ تو اس صلح کے بڑے فوائد تھے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب سورہ فتح شروع ہوئی تھی تب میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، خواب میں یہ نظارہ دیکھا کہ میں اور میرے ساتھی مکہ جا رہے ہیں اور بے خوف و خطر بنداس ہو کر عمرہ کر رہے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو حجت ہوتا ہے، جب نبی خواب دیکھتا ہے تو وہ بکواس نہیں ہوتا،
وہ تو دلیل ہوتی ہے. ہاں ہمارا خواب جو ہوتا ہے کبھی وہ سچا ہوتا ہے, کبھی وہ بکواس ہوتا ہے. آدمی خواب کے پیچھے بہت زیادہ لگا نہ رہے اور خواب کو اپنی زندگی نہ بنا لے. زندگی تو وہ ہے جو وہ جیتا ہے. خواب ایک عارض ہے, کبھی کبھی وہ سچ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ وہ سچ ہی ہو نہیں. اکثر خواب بکواس ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو دلیل تھا, وہی ہوتا تھا. تو بہت سے منافقین انہوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ اس نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے, دلیل ہوتی ہے. اب اس نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے عمرہ کر لیا, لیکن عمرہ یہ کر ہی نہ پایا. جب یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا تو مکہ والوں نے ان کو بھگا دیا اور کہا آئندہ سال آنا. تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی غلط ہو سکتا ہے. تو اللہ یہاں پر اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے خواب میں محمد کو یہ بات تو بتائی تھی کہ تو عمرہ کرے گا, لیکن میں نے وقت نہیں بتایا تھا کہ تو کب عمرہ کرے گا. تو حضور کا خواب پورا تو ہوگا اور واقعے کے مطابق ہوگا اور یہ مسجد کے اندر داخل بھی ہوگا, عمرہ کرے گا اور کوئی خوف و خطر اس کو لاحق نہیں ہوگا. لیکن کب تو اس کی میں نے کوئی صراحت کی نہیں ہے. تو پھر اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. جو آئندہ سال تھا نا سن ہجری 7, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے خوف و خطر عمرہ کیا. حضور کے صحابہ نے عمرہ کیا, وہ بڑا عالیشان عمرہ تھا. عمرہ قضا اس کو کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرہ کریں گے, اور اس عمرے سے پہلے اللہ نے ایک قریبی فتح ایمان والوں کے لیے طے کر دی ہے. حدیبیہ کے مقام پر ایمان والوں نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا. بہت سے شرائط تیرے قسم کے تھے. مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس چلا جائے, تمہارا ساتھی اور مددگار بن جائے تو فوراً ہمارے پاس بھیج دئیو, اس غدار کے ساتھ ہم معاملہ ہمارا ٹھیک کریں گے. لیکن ہاں تمہارا کوئی آدمی اگر تم سے غداری کر کے ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو بھیجیں گے نہیں, ہم اپنے پاس رکھ لیں گے اس کو. اب یہ ایک طرف اپنے دیکھتے ہیں تو کتنی خطرناک بات کہہ دی. یعنی مسلمانوں کو دبانا ہی مقصود تھا کہ ان کو کسی بھی طریقے سے ہم دبائیں اور اس صلح سے ان کے اندر وحشت پیدا کر دیں. لیکن اللہ نے یہ بات کہی کہ چونکہ تم نے اس صلح کو ہونے دیا اور اپنے جذبات پر کنٹرول کیے نے, تو میں نے تمہارے حق میں ایک قریبی فتح طے کر دیے. تم ان قریب بڑے خوش ہو گئے اور بہت سارا مال تم کو ملے گا. اس سے مراد غزوہ خیبر ہے کہ جب مشرکین مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی اور ان کے ساتھ ٹریٹی ہو گئی نا, تو اب مشرکین مکہ مسلمانوں کی کسی عمر میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے. تو مسلمانوں نے جب ایک دشمن کو اپنا دوست بنا لیا, مسلمانوں نے جب ایک دشمن کو اپنا دوست بنا لیا تو جو دوسرا دشمن تھا اس کے ساتھ اب کھلم کھلا دشمنی ہو سکتی ہے. یہودیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا, غزوہ خیبر ہوا, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی غداریوں کی وجہ سے, ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ختم کیا. غزوہ خیبر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے اس میں اپنا بڑا کردار ثابت کیا تھا. بلکہ خیبر کے اندر فتح پیدا کرنے والے حضرت علی ہی تھے, انہوں نے ہی خیبر کو فتح کیا تھا. جب خیبر کا قلعہ کئی دنوں سے محاصرے کا شکار ہو چکا تھا اور محاصرے کی مدت لمبی ہو گئی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو خیبر کے باہر جمع کیا اور کہا کہ ان قریب کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اسلام کا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کرائے گا, جس کے ہاتھ پر اللہ یہودیوں کو شکست دے گا. سب صحابہ بالکل جوش میں آ گئے, آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا شروع کر دیا کہ کون ہے وہ شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعزاز دیں گے, یہ جھنڈا دیں گے اور اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح کروائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پوری رات صحابہ کی پوری رات اسی تذکرے کے اندر گزری کہ کون ہے وہ شخص جس کو حضور جھنڈا دیں گے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی
خلافت کی تمنا نہیں کی. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خلافت کی تمنا نہیں کی، لیکن یہ ایک دن ایسا تھا کہ دل کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے یہ خلافت مل جائے، حضور سب کے سامنے میرا نام لیں اور مجھے اسلام کا جھنڈا دیں کہ میرے ہاتھ سے خیبر فتح ہو. دوسرا دن جب ہوا تو صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علی کو بلاؤ، یہ جھنڈا میں علی کو دینے والا ہوں. سب لوگ حضرت علی کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت علی وہاں پر موجود نہیں ہوتے. حضور پوچھتے ہیں کہاں ہیں علی؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو ذرا آنکھ آ گئی ہے، آشوب چشم کے اندر مبتلا ہیں یہ، ان کو آنکھ آ گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کا سر پکڑا، اپنا لعاب جو ہے وہ ان کی آنکھ پر لگایا، فوراً حضرت علی کو شفا حاصل ہو گئی. اور پھر حضرت علی نے بڑے دمدار طریقے سے خیبر پر حملہ کیا اور یہودیوں کو شکست دی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت، صحیح بخاری کے اندر اس کا ثبوت ہے. ہاں حضرت علی ہمارے یہاں بہت فضیلت والے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں من گھڑت باتیں بھی شروع کر دی. جیسے شیعہ لوگ حضرت علی کو بہت مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کچھ زیادہ مان لیتے ہیں. اور اتنا زیادہ مان لینے میں حضرت علی کے بارے میں من گھڑت باتیں شروع کر دی جن کا ازالہ ضروری ہے. یہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا تھا نہیں تو جو آخری قلعہ تھا قلعہ کموش، اس کا دروازہ بہت لمبا چوڑا تھا. حضرت علی نے اس دروازے کو توڑا تھا اور اس دروازے کو اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دروازہ تھا نا جس کو حضرت علی نے توڑا تھا اور اس کو ڈھال کے طریقے پر استعمال کیا تھا، یہ ایک اتنا بڑا دروازہ تھا کہ تقریباً 8 لوگ مل جاتے نا تو پھر کوئی شخص اس دروازے کو اٹھا سکتا. اور کچھ شیعہ لوگ تو اتنی واہی تباہی بات کہتے ہیں کہ 40 لوگ بھی مل کر وہ دروازہ اٹھا نہیں سکتے. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا تھا اور ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کیا. اور کچھ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 80 لوگ اس دروازے کو مل کر اٹھا سکتے، اس سے کم نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا لیا تھا اور ڈھال کے طریقے پر اس کو استعمال کیا تھا. یہ من گھڑت بات ہے. آپ دیکھو گے بہت سے فوٹوز بھی ایسے نیٹ پر ہیں کہ حضرت علی ایک دروازے کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں. یہ غلط بات ہے. تاریخ الخمیس کے اندر اس کی تردید موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر اس کی تردید موجود ہے. مولانا محمد نافع نے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے، سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے اندر بھی اس کی تردید موجود ہے. تو بہت سی کتابوں کے اندر اس کی تردید موجود ہے. یہ السیرۃ الحلبیہ، اس کے اندر بھی اس کی تردید موجود ہے. لہٰذا یہ سب باتیں ہم کو ماننی نہیں چاہیے. ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے افضل تھے تو ہم صحیح باتیں ان کے سلسلے میں بیان کریں، ان من گھڑت باتوں کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ عقلاً بھی سمجھ میں آتا نہیں کہ ایک آدمی کس طرح ایک ایسا دروازہ اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے اکیلا اور اس کو ڈھال کے طریقے پر استعمال کر سکتا ہے جس کو 80 لوگ اٹھاتے ہیں یا 40 لوگ اٹھاتے ہیں. سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. حالانکہ یہ بھی بات غلط ہے. یہ بات دراصل یہ لوگ حاکم کی روایت سے اخذ کرتے ہیں. حاکم نے اسی طرح سیرت الحلبیہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے جو یہ بات لکھی ہے وہ بغیر کسی سند کے لکھی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ بدر المنیر کے اندر اس کی تردید موجود ہے. بدر المنیر کے اندر اس کی تردید موجود ہے کہ بھائی کعبے کے اندر پیدا ہونے والے فقط ایک صحابی ہیں اور وہ حضرت حکیم ابن ہزام. امام نووی نے شرح النووی کے اندر یہ بات لکھی ہے. اسی طرح یہ بات المجموع شرح المہذب الاستیاب میں ہے کہ حکیم ابن ہزام کی والدہ جب کعبے کے اندر داخل ہوئی تو اچانک ان کو وہاں پر درد ذیل ہوا اور وہاں اچانک حکیم ابن ہزام پیدا ہو گئے. تو یہی فقط ایک صحابی ہے جن کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی. حضرت علی کی پیدائش تو مقام سوق اللیل میں ہوئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے نا اس سے قریب مقام سوق اللیل میں حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ بات بھی جو پھیل گئی ہے نا کہ حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی، یہ صحیح نہیں. حضرت علی کا مزار کہاں ہے؟ تو یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں عراق میں ہے. نجف کا جہاں پر مقام ہے نا وہاں پر حضرت علی کا مزار ہے. تو ان لوگوں نے وہاں پر ایک بڑی عمارت بھی بنائی ہے. سب کو کہتے بھی حضرت علی کا مزار ہے عراق میں. حالانکہ حضرت علی کا مزار مقام نجف میں نہیں ہے. یہ لوگ جس کی قبر کو حضرت علی کی قبر سمجھ رہے ہیں وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی قبر ہے.
کسی دوسرے کو یہ کسی دوسرے کی جگہ پر سمجھ رہے ہیں. یہ جس آدمی کی قبر کو حضرت علی کی قبر سمجھ رہے ہیں وہ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی قبر ہے. امام ابن تیمیہ علامہ ذہبی نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت علی کو جب قتل کیا گیا تھا نے تو خارجیوں کا بڑا زور تھا. اگر حضرت علی کی لاش کسی کو مل جاتی نے، نعوذ باللہ حضرت علی کی لاش کی تو یہ لوگ توہین کرتے، ہاتھ کاٹ دیتے، چہرہ الگ کر دیتے، مشق کرتے، کیونکہ وہ لوگ حضرت علی کے بڑے دشمن ہو گئے تھے. تو اس وقت مسلمانوں نے کیا ایسا کہ جو کوفہ میں قصر العمارت ہے نا، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ کر کے دفن کر دیا تھا ان لوگوں نے، اور اس جگہ کو بند کر دیا تھا اس لیے تاکہ خارجی ان کی لاش نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی نہ کر سکے. معتبر علماء نے یہ بات کہی ہے. تو یہ حضرت علی کے بارے میں کچھ مسکنسیپشن تھے، کچھ غلط فہمیاں تھیں جس کو دور کرنا ضروری ہے. آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ رسول کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جگہ جگہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. یہ کہاں غالب ہے؟ جتنی بھی بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں. مسلمان تو دوسرے لوگوں کا غلام بن کر پھرتا ہے. تو یہاں پر تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دین کو غلبہ نصیب ہوگا. رسول کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ وہ اس کو دیگر تمام لوگوں پر غلبہ دے. تو اس سے مراد ذاتی غلبہ نہیں، اس سے مراد دلیل اور حجت کا غلبہ ہے. کہ جتنے بھی ریلیجنز دنیا کے اندر ہیں ان میں سے آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ مضبوط دلیل کے اعتبار سے اگر کوئی ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام کے اندر ہر چیز محفوظ ہے، اور اسلام کے اندر جو بھی چیز بولی جاتی ہے نا وہ بغیر کسی سند کے نہیں بولی جاتی. سند ایک ہے جو ایک آدمی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. کسی بھی ریلیجن کو ہم دیکھتے ہیں، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے، اس کے اندر سند کسی کے پاس نہیں ہے. جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ ان کے کسی عالم نے کہی، اب اس کا حوالہ ان کو پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی ایک ایسی سند نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام تک ان کو جوڑ دے. لیکن ہمارے پاس سند ہے جو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اور آج دیکھتے ہیں ہم ڈسکشن جب دوسرے ریلیجن والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیشہ اسلام والے ہی غالب آتے ہیں، سب کو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی لیے تو آج دنیا کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. تو یہاں پر اس کا غلبہ مراد ہے، دلیل کے اعتبار سے غلبہ، حجت کے اعتبار سے غلبہ. اور اس بات کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 29، اس میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دراصل سہیل ابن عمرو اس نے اعتراض کیا تھا کہ تم رسول اللہ مت لکھو، لکھنا ہو تو محمد ابن عبداللہ لکھو. اللہ نے یہ بات کہی کہ چلو وہاں پر تو حضور نے تمہاری بات مان کر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا، لیکن میں اب محمد کے ساتھ رسول اللہ لگا رہا ہوں قرآن میں، اور یہ قیامت تک پڑھا جائے گا. لہٰذا وقتی طور پر اگرچہ حضور کی توہین ہو گئی، لیکن رسول کو جب اللہ نے عزت دینا چاہا ہے تو اب اس عزت کو رسول سے کوئی چھین نہیں سکتا. آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں 5 اوصاف بیان کیے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں نا یہ بہت اونچے ہیں، ہر ایک کی شان نرالی اور ہر ایک حق پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب حق پر ہیں. کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں ہم کچھ غلط استعمال اور غلط لفظ بول نہیں سکتے، کبھی نہیں. حضرت امام احمد تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایسا ہو کہ تم اس کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے میں کچھ غلط کہہ رہا ہے، اس کا اسلام خطرے میں. امام احمد نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت معاویہ اور عمرو بن العاص یا ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو جو صحابہ کے قبیل سے ہیں ان کو وہی شخص برا بھلا کہہ سکتا ہے جس کا باطن خراب ہو. حضرت امام مالک تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ جو سورہ فتح کی آخری آیت ہے نا، وہ اس کو پڑھ لے اور اس کو پڑھنے کے بعد وہ سمجھ لے کہ میں کتنی گھٹیا حرکت کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر صحابہ کی ایسی تعریف بیان ہوئی ہے. ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، ابن مسعود ہو، معاذ ابن جبل ہو، جتنے بھی صحابہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بندے تھے. ہم سب پر اعتماد کرتے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا اشرف عقیدہ ہے
کہ ہم کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتے. صحابی ہے وہ تو ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں نا، ان کے بعد اگر سب سے معزز مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ یہ صحابہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اے لوگو تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ اللہ فی اصحابی خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا کہنے کے اندر ذرا اللہ کو بیچ میں رکھو، اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کو کچھ برا بھلا کہتے ہوئے ان کو کچھ برا بھلا مت کہو. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے بقدر سونا بھی خرچ کر دے نا، تب بھی میرا صحابہ اگر ایک مٹھی بھر خرچ کرے اس کے برابر تم نہیں ہو سکتے. میرے صحابہ کا اخلاص اتنا اونچا ہوتا تھا. 5 اوصاف اس آیت میں صحابہ کے بارے میں بیان ہوئے کہ ہم میں سے ہر شخص کو وہ وصف اختیار کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ بات بیان کی گئی کہ حضور کے جو صحابہ ہیں نا وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. ہمیں بھی یہ وصف اختیار کرنا چاہیے. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ان کا ہوتا ہے. ہمارے اندر یہ سلوک ہونا چاہیے. نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے نمازی ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی نماز پڑھیں اور نماز پڑھے بھی اور اچھی طریقے سے نماز پڑھیں جس طرح حضور کے صحابہ نماز پڑھتے تھے. صفت الصفوہ کے اندر ابن الجوزی بیان کرتے ہیں کہ عمرو ابن دینار نے یہ بات کہی کہ عبداللہ ابن زبیر سے بہتر نماز پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کتنی بہتر نماز پڑھتے ہیں. عمرو ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعبے کے پاس سے نماز پڑھ رہے تھے اور نظریں بالکل جھکائی ہوئی زمین کی طرف. ایک پتھر، بڑا پتھر ان کی طرف آیا. لوگوں کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتھر آئے گا اور ان کو زخمی کر دے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پتھر ان کے قریب سے گزرا اس طرح کہ ان کا کپڑا جو ہے اس کا کچھ حصہ وہ پتھر لے گیا، لیکن ابن زبیر نے ایک طرف بھی نظر نہیں گھمائی، نماز کی طرف مکمل توجہ. مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب نماز پڑھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ کسی نے لکڑی لی ہو اور اس کو زمین میں گاڑ دی ہو. کس طرح وہ ہلتی نہیں. ابن زبیر کی نماز اس طرح ہوتی تھی. یحییٰ ابن وثاب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب سجدہ کرتے تھے نا تو ان کا سجدہ اتنا سٹل ہوتا تھا، اتنا اچھا سجدہ ہوتا تھا کہ پرندے ان کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دیوار کا ابھرا ہوا حصہ ہے. اتنا سٹل سجدہ کرتے تھے. عمر ابن قیس بیان کرتے کہ ایک مرتبہ ابن زبیر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. ان کا بیٹا ہاشم ان کے سامنے ہی موجود تھا کہ چھت سے ایک سانپ ابن زبیر کے بیٹے ہاشم پر گر جاتا ہے. گھر والے جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو چیخ و پکار، گھر کے اندر واویلا مچ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان لوگوں نے اس سانپ کا برابر پیچھا کیا، سانپ کو لیا، قتل کر دیا. عبداللہ ابن زبیر جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو ہاشم کی امی عبداللہ ابن زبیر کی بیوی وہ عبداللہ ابن زبیر سے کہتی ہے کہ تم پر افسوس ہو، تیرا بیٹا بھی تیرے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی تو. ابن زبیر نے کہا تجھ پر افسوس ہو، اگر میں اس کی طرف ذرہ برابر بھی توجہ کرتا نا میری نماز باقی نہ رہتی. یہ تو ایک ایسی توجہ تھی کہ اگر میں اس کی طرف متوجہ ہوتا میری نماز ختم ہو جاتی. میں نے یہ واقعہ پڑھ کر سوچا کہ ابن زبیر کے بیٹے پر سانپ گر جاتا ہے اور ابن زبیر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ذرا اس کی طرف توجہ کروں گا تو میری نماز ختم ہو جائے گی. ہم نماز کے اندر لومڑیوں کی طرح اس طرح اپنی نظریں گھماتے رہتے ہیں تو ہماری نماز کا کون سا حصہ اللہ کے یہاں پر مقبول ہوتا ہوگا. ہم نماز پڑھیں. حضور کے صحابہ بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھتے تھے. ہم یہ وصف ہمارے اندر لائیں. 3 وصف صحابہ کے بیان ہوئے. چوتھا وصف، صحابہ ہر کام کے اندر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرتے ہیں.
ہر کام کے اندر وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بھی ہر کام جو کریں اس کے اندر اللہ کی رضامندی کو حاصل کریں, اللہ کی خوشنودی کو ہم حاصل کریں. ہم تجارت بھی اگر کر رہے ہوں اور کمانا بھی ہماری جانب سے ہو رہا ہو, یہ اس طرح ہو کہ اس کے اندر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. بڑے فضائل ہیں. اگر کوئی آدمی کماتا ہے اور کما کر اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کماتا ہے اور اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, کماتا ہے اور اپنی پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے, سب کا خیال رکھتا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوگا اس شخص کی طرح جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح لگتا ہو. روشن چہرہ لے کر وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ صحابہ کے پاس ایک آدمی آیا, کعب ابن عجرہ, یہ روایت بیان کرتے ہیں, طبرانی کے اندر موجود ہے. وہ آدمی بڑا حسین و جمیل اور اٹھا کھٹا تھا. صحابہ نے جب اس کو دیکھا نے تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے یار کتنا زبردست آدمی ہے, کیسا لگتا ہے, یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے نے تو کیا کہنا, سونے پر سونا, نور علی نور. اس آدمی کو تو جہاد کرنا چاہیے. اگر جہاد نہیں کرے گا تو یہ آدمی ضائع ہو جائے گا. بڑا زبردست آدمی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا نہیں کہ وہ اس نوجوان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں, تو حضور نے کہا اے میرے صحابہ سن لو ایک بات, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ آدمی اگر کمائی کرتا ہے, بازار میں جاتا ہے, کچھ چیزیں خریدتا ہے, بیچتا ہے, اور خرید کر اور بیچ کر مال کماتا ہے, اور مال کما کر وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے, یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. یہ آدمی اگر بازار جاتا ہے, خریدتا ہے, بیچتا ہے, کاروبار کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے برے والدین پر خرچ کرتا ہے, یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. ہاں اگر کوئی آدمی چلو کماتا ہے, نہیں کماتا ہے, خرچ کرتا ہے, لیکن والدین پر نہیں خرچ کرتا, بچوں پر خرچ نہیں کرتا, اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے. اس لیے خرچ کرتا ہے کہ مجھے کسی دوسرے آدمی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے, میں خود اپنے آپ کو مینیج کر سکوں, سسٹین کر سکوں. تو اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر یہ کسی پر خرچ بھی نہ کرے, فقط اپنے پر خرچ کرے نا, اور نیت اس کی اچھی ہو, تو یہ آدمی بھی اللہ کے راستے میں. ہاں لیکن اگر کوئی آدمی مال کماتا ہے ریاکاری کرنے کے لیے, شو بازی کرنے کے لیے, کہ میرے پاس یہ فینسی گاڑی ہے, انسٹاگرام پر یہ کھانا کھاتا ہے تو یہ ڈالتا ہے کلک, یہاں جگہ گھومنے جاتا ہے تو وہاں پر کلک ڈالتا ہے, سب کو بتاتا ہے کہ بڑا پیسہ ہے میرے پاس, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہوتا, وہ تو شیطان کے راستے پر ہوتا ہے. اس لیے ہم کمائیں, خوب کمائیں. بہت اچھا ہے کہ آدمی کماتا ہے, لیکن نیت ہماری اچھی ہو, ہم اللہ کی خوشنودی اور اس کا فضل تلاش کریں جس طرح صحابہ تلاش کرتے تھے. تو اللہ ہم کو وہی ثواب دے گا جو ثواب اللہ جہاد کرنے والے کو دیتا ہے. لیکن اگر ہماری نیت بگڑ جاتی ہے نا, نیت کے اندر آ جاتا ہے کہ شو بازی کرنی, اتنی اچھی گاڑی لوں گا میں کہ جب میلے کے اندر گھسوں گا نا سب لوگ گردنیں اونچی کر کے مجھے دیکھیں گے. یہ شو بازی کی نیت اگر ہوگی نا, فینسی کپڑے پہننے کی نیت, تو اسی نیت کی وجہ سے یہ فیصلہ اس کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں نہیں ہے, یہ آدمی تو شیطان کے راستے پر ہے. اور ایک چیز کمانے کے اندر جس کی طرف ہم کو توجہ دینی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی اکتفا کرنے والا بنے, زیادہ 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 کماؤ. تو اگر یہ مینٹالٹی اس کی ہوگی نا, آدمی کبھی سکھی نہیں ہوگا. اگر آدم کے بیٹے کو 2 سونے کی وادیاں دی جاوے نے تو وہ طلب میں رہے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی چاہیے. آدمی قناعت کرنے والا بنے. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے پاس آیا اور کہنے لگا وہ کہ کیا میں فقیر نہیں ہوں, لسنا من فقراء المہاجرین. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا کہ تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو اس کی طرف جاتا ہے تو وہ تجھے ویلکم کرتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ویلکم کرتی ہے. پھر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا کہ تیرے پاس گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں گھر ہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر گھر اور بیوی تیرے پاس ہے نا تو فقیر نہیں ہے, تو مالدار ہے. آج کون ایسا آدمی ہوگا جس کے پاس گھر اور بیوی نہ ہو؟ اور گھر تو لمبا چوڑا گھر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مراد نہیں لے رہے تھے. گھر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کل ما علاک فهو سقف وکل ما اقلک فهو ارض وکل ما سترک من جہاتک الاربع فهو جدار واذا انتظمت واتسرت فهو بیت. ہر وہ چیز جو تیرے اوپر ہو وہ چھت ہے,
हर वो चीज़ जो तेरे नीचे हो, जो तुझे उठाती हो, वो ज़मीन है। और अगर इसी के दरमियान एक चीज़ ऐसी आ गई जो चारों तरफ से तुझे छुपा लेती है, तो फिर ये घर हो गया। दीवार, छत और ज़मीन के मिल जाने से घर हो जाते हैं। तो आदमी हमेशा कनाअत करने वाला बने, मेंटालिटी ऐसी बनाए और फिर अल्लाह पर भरोसा करे। अल्लाह ज़बान हाल से गोया ये कहना चाहता है कि ए बंदा, तू बस इसी फ़िक्र के अंदर लगा रहता है कि कल क्या कमाऊँगा, कल क्या कमाऊँगा। क्या मैंने कभी तुझसे आज के दिन में कल की इबादत के बारे में पूछा है कि भाई आज ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अब कल की ज़ोहर भी पढ़ ले? जब मैं कल की इबादत के बारे में तुझसे कुछ पूछता नहीं हूँ, तो कल के रिस्क की फ़िक्र में क्यों लगा हुआ है? मैं तो उन लोगों को भी देता हूँ रिस्क जो मुझे मानते ही नहीं, जो मेरे वजूद के मुनकिर होते हैं, उनको भी खिलाता पिलाता हूँ, डकार मारते हैं, इतना खिलाता पिलाता हूँ। तो जो 5 मरतबा मेरे सामने झुकेगा, मेरी इबादत करेगा, मैं क्या उसको खाली हाथ रख दूँगा? ज़रा भरोसा भी कर ले, ज़रा आजमा कर भी देख ले। ला नस्अलुक रिज़्क़ा, मैं तुझसे रिस्क नहीं मांगता, रिस्क देने वाला तो मैं हूँ, रिस्क देने वाला तो मैं हूँ। तो ये चौथी सिफत सहाबा के अंदर थी कि ये लोग अल्लाह की जानिब से फ़ज़ल और खैर तलाश करते थे। नीयत अच्छी होती थी तो हम भी फ़ज़ल तलाश करें, कमाएँ करें, लेकिन नीयत हमारी अच्छी हो। और 5वीं सिफत जो बयान हुई सहाबा के बारे में इस आयत में, वो ये है कि ये लोग नमाज और इबादतें इतनी ज़्यादा करते थे कि इनके जिस्मों पर उसका असर ज़ाहिर होता था। तो जब हम भी इबादत करें ना अल्लाह की, तो इतनी अच्छी इबादत करें कि उस इबादत का असर हमारे कपड़ों पर और हमारे जिस्मों पर नुमायाँ होना चाहिए। हम चेहरा हमारा नबी वाला बनाएं, दाढ़ी वाला बनाएं। हम जो इबादत करते हैं ना, उसका असर हमारे जिस्म पर अब ज़ाहिर होना चाहिए यार। ये असल नहीं है। एक दाढ़ी मुंडा हुआ, पेंट शर्ट पहना हुआ शख्स भी शायद एक मौलवी से ज़्यादा मुत्तकी हो सकता है। और एक आदमी बज़ाहिर दाढ़ी वाला है, कफनी पैजामा पहना हुआ है, लेकिन वो बदमाश हो सकता है। लेकिन एक मोहब्बत की अलामत है ना, मोहब्बत की अलामत है कि इतने सालों से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इतने सालों से मैं रोज़े रख रहा हूँ, तफासिर के अंदर बैठ रहा हूँ, अब ज़रा कुछ तब्दीली अपने अंदर ले आऊँ, मेरा ज़ाहिरी हुलिया भी मेरे नबी जैसा हो जाए। ये सहाबा की एक सिफत बयान हुई जिसको इख्तियार करने की हमें ज़रूरत है। सूरत के आखिर में दीन के पनपने की एक मिसाल दी गई है कि दीन किस तरह तरक्की करता है। तो अल्लाह कहता है कि दीन तरक्की करता है एक पौधे की तरह। पौधा किस तरह पहले ज़मीन से निकलता है तो इतना कमज़ोर होता है, लेकिन फिर जितना उस पर दिन गुज़रते हैं तो वो मजबूत तने की शक्ल इख्तियार करके बड़ा दरख्त बन जाता है। और फिर जब वो दरख्त बन जाता है तो कुल्हाड़ी से भी और मशीनों से भी वो फिर ख़त्म होता नहीं है, वो इतनी अपनी जगह मजबूत कर लेता है। इसी तरह जब किसी जगह पर दीन का काम शुरू हो जाएंगे तो उसमें पहले तो कम लोग होते हैं, लेकिन जितना दीन का काम होता रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो फिर एक मजबूत दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इतना मजबूत बन जाएगा वो कि कोई उखाड़ना चाहेगा तब भी उखड़ नहीं सकेगा। दीन की मिसाल यही है। ये सूरह फतह की आखिरी आयत के अंदर बयान हुआ। अब तर्जमा बाकी है, वो तर्जमा मैं कर लेता हूँ और फिर दरमियान में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बयान कर दूंगा। तकरीबन 5 मिनट और लगेगी इंशाल्लाह, फिर अपने मजलिस ख़त्म करते हैं। तर्जमा ध्यान से सुनिएगा, जितना ज़्यादा हम तर्जमा सुनेंगे ना, इतनी ज़्यादा मेरी बातें जो मैंने पहले कही वो बातें याद आएंगी, दिल के अंदर बैठेंगी। और यही तफसीर की असल है, ये तफसीर की रूह है कि हमको पता चले कि अल्लाह क्या कहना चाहता है। तो हम तवज्जो से सुनें। अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है वो जिसने मुशरिकीन के हाथों को तुम्हारी ज़ातों से रोके रखा और तुम्हारे हाथों को उनकी ज़ातों से रोके रखा मक्का की वादी में। बावजूद ये कि ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुमको उन पर गलबा दे दिया था, तुमने सबको कैदी बना लिया था और जो काम भी तुम कर रहे थे अल्लाह उसे देख रहा था। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और जिन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी रोका कि वो अपनी मुतय्यन जगह पहुंच जाएं। और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो एक जगह पर खड़े रहकर ठहरे हुए साबित हुए। अगर मक्का के अंदर कुछ मुमिन मर्द और मुमिन औरतें न होती जिनके बारे में मोहम्मद तुमको कुछ वाकिफ़ियत नहीं
اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ان کو قتل کرنے میں رون ڈالو گے اور ان کی جانب سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچے گا تو اللہ ضرور جنگ کرواتا، لیکن اللہ نے یہ جنگ نہیں کروائی، اس لیے تاکہ اللہ جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر چند وقت کے لیے یہ مسلمان مرد اور مسلم عورتیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں تو ضرور مکہ والوں میں سے جو لوگ کافر ہیں ہم ان کو ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں۔ جب کافر لوگوں کے دلوں میں وہ ضد پیدا ہو گئی جو جاہلیت کی ضد سے تعلق رکھتی ہے تو اللہ نے اپنے رسول پر اپنی طرف سے سکینت کو نازل کیا، ایمان والوں پر اطمینان نازل کیا اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، جذبات کے اندر آ کر بے قابو نہیں ہوئے، اور یہ لوگ تھے ہی اس کے زیادہ حقدار اور تقوی کے زیادہ اہل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یقین جانو اللہ نے اپنے رسول کو ایسا سچا خواب بتایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم ضرور اے مسلمانوں مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے، یہاں انشاءاللہ شک کے لیے نہیں ہے، یہاں انشاءاللہ برکت کے لیے۔ جیسے کسی کا ارادہ ہو نا کہ کل مجھے کاروبار کرنے، انشاءاللہ میں کل کاروبار کرنے کے لیے جاؤں گا، تو وہ شک نہیں کر رہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے یا نہیں، وہ برکت کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ برکت کے لیے استعمال ہوا کہ تم ضرور مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوگے، بالکل امن و امان کی حالت میں داخل ہوگے۔ تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم میں سے کچھ نے بے خوف و خطر اپنے سروں کو منڈوایا ہوگا، عمرے میں منڈواتے ہیں، اور کچھ نے اپنے بال تراشے ہوں گے۔ تو اس طرح عمرہ ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن تم کرو گے۔ اللہ کو وہ معلوم ہے جو تم کو معلوم نہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے، اور وہ غزوہ خیبر، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح ثابت کی۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے رسول کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی محمد کے صحابہ، نمبر 1 وہ کفار پر بڑے سخت ہوتے ہیں، نمبر 2 آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں، نمبر 3 تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی وہ رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی سجدہ کر رہے ہوں گے، کثرت سے نماز پڑھتے رہتے ہیں، نمبر 4 یہ لوگ اللہ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، نمبر 5 ان کے چہروں پر سجدے کے اثر کی وجہ سے اچھی علامتیں بالکل نمایاں ہیں، یعنی یہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا اثر ان کے ظاہر پر ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں یعنی محمد کے صحابہ، وہ کفار کے مقابلے میں تو ہوتے ہیں بڑے سخت، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور ان کی علامتیں ان کے چہروں پر ظاہر ہیں سجدہ بکثرت کرنے کی وجہ سے۔ یہ ان کی وہ مثال ہے جو تورات میں بیان ہوئی۔ ہم بھی آج اگر تورات کے بعض نسخوں کو دیکھتے ہیں نا تو یہ باتیں ہم کو کچھ تبدیل شدہ ہونے کی حالت میں ملتی ہے۔ تورات کے اندر ایک کتاب استثناء، اس کے جو باب نمبر 33 ہے، اس کے اندر آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر تورات میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند سینا سے آیا، شعیر پر آشکار ہوا، کوہ فاران سے آیا، 10,000 قدسیوں میں سے آیا، اس کے داہنے ہاتھ میں آگ ہے اور وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ تورات کا ایک ورث تھا۔ کیا ورث تھا؟ خداوند سینا سے آیا، شعیر پر آشکار ہوا، کوہ فاران میں روشنی کی طرح وہ ثابت ہوا، 10,000 قدسیوں میں سے وہ آیا، اور اس کے داہنے ہاتھ میں آگ ہے اور وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ شاید وہ تورات کا ورث ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ خداوند سینا سے آیا۔ یہ دراصل کتاب الاستثناء میں موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو آخری خطبات تھے نا وہ اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اے بنو اسرائیل،
اصل میں خدا سینا سے آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہی کہاں ملی تھی؟ سینا میں ملی تھی، تو خدا وہاں سے آیا. پھر وہ شعیر پر آشکار ہوا، یعنی میرے بعد اب خدا کہاں سے آئے گا؟ شعیر سے آئے گا. شعیر جو ہے نا یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز تھا. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آتے تھے اور دین پھیلاتے تھے. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے خدا کو اس طرح وہاں پر وجود دیا، لوگوں نے ان کی باتیں مانی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کوہ فاران سے خدا آئے گا. کوہ فاران وہ پہاڑ ہے جس کے اندر غار ہیرا ہے، اور غار ہیرا میں کس کو نبوت ملی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10,000 قدسیوں میں سے آیا وہ، یعنی 10,000 پاک ہستیوں میں سے خدا آیا. جب حضور نے مکہ کو فتح کیا تھا تو حضور کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ تھے. اس کے داہنے ہاتھ میں آگ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں کفار کے مقابلے میں آگ جیسے ہیں، یعنی سخت ہیں ان پر، اور وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے. یعنی ایمان والے کے درمیان اگر صحابہ کو دیکھا جائے تو آپس میں بڑے رحم دل. تو علماء یہ کہتے کہ شاید یہ ورش ہو، تورات کا یہ ورش ہو جس کو قرآن کے اندر بطور حوالہ پیش کیا گیا ہے کہ رد و بدل ہو کر موجودہ صورت اس نے یہ اختیار کی. اور ان کی مثال انجیل کے اندر اس کھیتی کی طرح ہے جس کھیتی نے اپنی کمپل باہر نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، یعنی کھیتی نے اس کمپل کو مضبوط کیا اور پھر وہ کمپل مضبوط ہو گئی، اور پھر وہ اپنے تنے پر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اتنی سیدھی کھڑی ہوتی ہے کہ اب کاشتکار کو وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ ترقی دین اور صحابہ کو اس لیے دی تاکہ وہ کفار کو صحابہ کے ذریعے سے جلائے. اور اللہ نے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کر رکھا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ نے صحابہ میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان سے مغفرت کا اور بڑے اجر کا. یہ بھی دراصل آج انجیل کے اندر موجود ہے. جو گاسپل آف مارک ہے نا اس کے اندر آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29 کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ بے ہی آیت موجود ہے. اس کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے جیسی ایک کھیتی، پہلے کمزور ہوتی ہے پھر مضبوط ہوتی ہے وہ، اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ کاشتکار دیکھ کر ہی تعجب کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہوا. دین کا کمزور ماحول کے اندر آنا اور پھر دھیرے دھیرے مضبوطی حاصل کرنے کی مثال بھی اس کھیتی کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.